بڑھاپے کے 9 اعمال جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمر کے ہر مرحلے کو دیکھتا ہے، لیکن بڑھاپے کی عمر میں کیے گئے اعمال کو وہ بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان کے جسمانی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس عمر میں بندہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں اچھے اعمال کی ترغیب دیتی ہیں، اور بڑھاپے کی عمر کو خصوصاً عبادات، خیر و بھلائی اور اخلاق حسنہ کے لیے ایک بہترین موقع قرار دیا گیا ہے۔ اس مضمون میں ہم ان 9 اعمال کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں بہت پسند فرماتا ہے اور جن کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ہوتی ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات انجام دے۔ نماز دین کا ستون ہے اور یہ عمل ہر عمر میں ضروری ہے، لیکن بڑھاپے کی عمر میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس وقت انسان کے دل سے دنیاوی خواہشات کا اثر کم ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو بڑھاپے میں بھی نماز کے لیے وقت نکالے، خواہ جسمانی کمزوری ہو یا دیگر مشکلات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل روزہ رکھنا ہے۔ اگرچہ بڑھاپے میں روزہ رکھنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ اس عبادت کو انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت مقرب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں روزے کو تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ کہا گیا ہے، اور یہ عبادت انسان کے اندر صبر، شکر اور قناعت پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ تیسرا عمل صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ بڑھاپے میں انسان دنیاوی مال و دولت کے حوالے سے زیادہ لالچ نہیں رکھتا، اور اس کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی جمع پونجی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ صدقہ و خیرات کا عمل نہ صرف آخرت میں انسان کے درجات بلند کرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے رحمت اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ برائیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ چوتھا عمل علم حاصل کرنا اور دوسروں کو دین کی تعلیم دینا ہے۔ بڑھاپے میں علم کے ذریعے نہ صرف اپنے لیے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ دوسروں کو دین کی دعوت دینے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس عمر میں انسان اپنی زندگی کے تجربات کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کر ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، اور یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ پانچواں عمل حسن اخلاق ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں انسان کو اپنے اخلاق کو مزید نکھارنا چاہیے کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب لوگ عام طور پر چڑچڑے پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، لہذا بڑھاپے میں خوش اخلاقی، نرمی اور درگزر کا مظاہرہ کرنا اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ چھٹا عمل توبہ و استغفار کرنا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں انسان اپنی زندگی کی غلطیوں اور گناہوں پر غور کرتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ساتواں عمل قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کرنا ہے۔ اس عمر میں دل و دماغ دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت دل کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے اور ذکر الہی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آٹھواں عمل اپنی اولاد اور خاندان کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ بزرگوں کی دعائیں نسلوں کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس عمر میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی اولاد کی بھلائی، ہدایت اور کامیابی کے لیے دعا کرنا اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے، اور یہ عمل ہر عمر میں اہم ہے، لیکن بڑھاپے میں اس کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ نواں عمل صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوری، بیماری یا دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے،
لیکن اگر اس وقت انسان صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھے تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ بڑھاپے کی عمر کو ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کا بہترین موقع سمجھنا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اعمال پر غور کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور ان 9 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بڑھاپے کی عمر میں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔